پاکستان کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد کی پیشن گوئیاں گفتگو ہے۔ رضی الدین سید آپ سے مخاطب ہے۔ پاکستان کے حالات جیسے جیسے خراب ہوتے ہیں، چڑھاؤ کے بعد جیسے اتار آتا ہے، زوال آتا ہے، تو اس صورتحال میں مولانا ابوالکلام آزاد کی پاکستان کے بارے میں پیشن گوئیاں بہت گردش کرنے لگتی ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد برصغیر ہند و پاک کے ایک ممتاز سیاسی رہنما اور دینی رہنما تھے۔ انہوں نے کتابیں بھی تصنیف کی ہیں اور ان کا علمی اور دینی مقام و مرتبہ بھی بہت اونچا ہے۔ وہ پاکستان بننے کے مخالف تھے اور پاکستان کی تحریک کے بعد وہ پھر کانگریس کے ساتھ وابستہ ہی رہے اور انہوں نے پاکستان کی جانب منتقل ہونا مناسب نہیں سمجھا۔ انہوں نے پاکستان کے بارے میں جو پیشین گوئیاں کی تھیں ان میں کچھ عرصے کے بعد پاکستان کا ٹوٹ جانا اور فوجیوں کا برسر اقتدار آنا اور دوسری کمزوریاں اور خامیاں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، مرقوم کی ہیں۔ ہمیں حیرت ہے کہ اتنی زیادہ پیشین گوئیاں کوئی انسان کسی نئے نوزائیدہ ملک کے بارے میں کیسے کر سکتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ پاکستان بالکل ایک صفر کی معنی شروع ہوا تھا اور اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ ترقی بھی حاصل کی، استحکام بھی حاصل کیا۔ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان کپڑوں کا سب سے بہترین ملک، سب سے اعلیٰ ملک کہلاتا تھا۔ یہاں ہم نے کئی عالمی مقابلوں میں حصہ لیا اور ایک زمانے بیک وقت 4 عالمی ٹائٹلز کے ساتھ دنیا میں موجود تھے۔ ہم نے ایٹم بم بنایا۔ ہم 1947-48 کے پاکستان سے بہت آگے نکل گئے۔ ہمارے یہاں یونیورسٹیاں اور تعلیمی ادارے بہت قائم ہوئے اور بہت سارے نرالے کارنامے بھی انجام پذیر ہوئے، لیکن افسوس کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اس بارے میں کوئی بھی اشارہ دینا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے تمام منفی نکات ہی پاکستان کے بارے میں بیان کیے۔ حیرت اس بات پر بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کی جانب توجہ دینی مناسب نہیں سمجھی، جہاں گولڈن ٹیمپل پر اندرا گاندھی کے زمانے میں حملہ ہوا اور وہیں سے سکھوں کے علیحدہ وطن کی تحریک مضبوط ہوئی۔ آج بھی خالصتان کی تحریک ہندوستان کے لیے ایک بڑی پریشانی کا سبب ہے۔ انہوں نے یہ پیشن گوئی بھی نہیں کی کہ ہندوستان دنیا کا سب سے زیادہ غریب ملک اس وقت پایا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ آزادی حاصل کرنے کے بعد ہندوستان میں بابر بادشاہ کی کوئی 300-400 سالہ قدیم تاریخی مسجد کو ہندو جنونی آنے واحد میں زمین بوس کر دیں گے اور کوئی خیال نہیں کریں گے کہ اس تاریخی ورثے کا کیا حشر وہ اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں اور مسلمانوں پر اس کی وجہ سے کیا قیامت بیتے گی۔ بہرحال ایک دینی ادارہ تھا، دینی مقام تھا جہاں مسلمان برسوں سے عبادتیں کرتے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے اس بات پر بھی توجہ نہیں کی کہ 2000 کے بعد پھر ایسی تحریک بھی بھارت میں چلے گی جب بھارتی شہروں کے نام تبدیل کر دیے جائیں گے اور جہاں جہاں مسلم ناموں کا شبہ ہوگا، شہروں کا، سڑکوں کا، علاقوں کا، وہاں جبراً اسلام کی تبدیلی کی جائے گی اور مسلمان اقلیت کو، جو سب سے بڑی اقلیت ہے، ان کے حقوق کا، ان کے جذبات کا کوئی خیال نہیں کیا جائے گا۔ یہ عجیب طرفہ تماشا ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کے بارے میں کوئی بھی منفی بات نہیں بتائی لوگوں کے سامنے۔ ہندوستان میں آج بھی ہندو مسلم فسادات مسلسل ہوتے رہتے ہیں، جبکہ پاکستان میں ہندو مسلم فسادات کو کوئی گزر ہی نہیں ہے۔ اور اس وقت تاریخی تاج محل، اس پر بھی ان کی نیتیں لگی ہوئی ہیں کہ اس کا نام بھی تبدیل کر دیا جائے۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے پرانی قدیم 200-300 سالہ مسجدیں نکالی جا رہی ہیں اور اس کا لنک، اس کا تعلق کسی نہ کسی مندر سے جوڑا جا رہا ہے۔ تو پاکستان کے لوگوں کو اس بات سے کوئی زیادہ تشویش میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حقائق کی طرف بھی دیکھنا چاہیے۔ مولانا آزاد بدقسمتی سے پاکستان کی تحریک کے حامی ہی نہیں تھے، بلکہ اس کے مخالف بھی تھے اور انہوں نے آخری دم تک زور لگایا کہ
کہ یہ ملک ٹوٹنے نہ پائے اور پاکستان نہ بننے پائے. اور اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی ان کے اندر یہ ایک افسوس کا پہلو ان کے دل میں باقی رہا کہ پاکستان آخر کیوں بن گیا اور ہمارا ملک کیسے ٹوٹ گیا. تو ان چیزوں کی طرف بھی ہمیں سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے اور مولانا ابوالکلام آزاد کی پیشین گوئیوں پر ہمیں دوسرے زاویے سے بھی دیکھنا چاہیے. رضی الدین سید.